پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مختلف اضلاع میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ پاکستانی میڈیا نے خبر دی ہے کہ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.7 ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ زیر زمین اس کی گہرائی 10 کلومیٹر ریکارڈ ہوئی ہے، جس کا مرکز ڈی جی خان کے قریب تھا۔ لاہور، ملتان، فیصل آباد، میاں والی اور بھکر سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کے جھٹکوں کے بعد عوام میں خوف و ہراس پھیل گیا اور لوگ گھروں سے باہر نکل آئے۔ ہندوستان کے شہر شملہ میں ایک مسجد کے خلاف سخت گیر ہندو تنظیموں کے مظاہرے کے دوران تشدد پھوٹ پڑا۔ ہندوستان میں سخت گیر ہندو تنظیموں کی طرف سے مسلمانوں کی مساجد کو یکے بعد دیگر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں شمالی ریاست ہماچل پردیش کے دارالحکومت شملہ کی سنجولی مسجد کو بھی غیر قانونی تعمیر کے بہانے اب نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پچھلے کئی روز سے شہر کی مقامی سخت گیر ہندو تنظیموں کے کارکن اس مسجد کو گرانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور آج جب انتظامیہ نے وہاں دفعہ 163 لگا دی ہے تو اس کے بعد سخت گیر ہندو تنظیموں نے پرتشدد ہندوستان کے شہر لکھنؤ میں ہفتہ وحدت کی آمد کی مناسبت سے پیغمبر اسلام سب کے لیے ہیں کہ زیر عنوان ایک بین المذاہب اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں اتحاد کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اجلاس کے دوران فلسطینیوں سے یکجہتی کا بھی اظہار کیا گیا۔ میڈیا ذرائع نے غرب اردن کے شہر رام اللہ کے قریب صہیونیت مخالف آپریشن اور اس کے نتیجے میں کئی صہیونیوں کے ہلاک اور زخمی ہونے کی خبر دی ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے چینل 14 نے رپورٹ دی ہے کہ شمالی شہر رام اللہ کے قریب صہیونی کالونی جفعات آصاف کی چیک پوسٹ پر صہیونی فوجی کو ٹینکر سے کچل دیا گیا، جس کے نتیجے میں وہ ہلاک اور کئی دیگر صہیونی زخمی ہو گئے۔ صہیونی میڈیا ذرائع نے اس کارروائی کو نہایت برا واقعہ قرار دیا ہے۔ صہیونی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کارروائی کو انجام دینے والے کو صہیونی فوجیوں نے گولی مار دی ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک اردنی شہری نے الکرامہ گزرگاہ کے علاقے میں صہیونیت مخالف کارروائی میں 3 صہیونی فوجیوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں صہیونی حکومت کی وزارت جنگ کے منصوبہ بندی کے ادارے کے سربراہ ایتمار گروف نے کہا ہے کہ ہمیں ایک بڑے داخلی چیلنج کا سامنا ہے، کیونکہ فوجیوں کا حوصلہ پست نہ ہونے دینا صہیونی حکومت کے فوجی اور سیکورٹی ادارے کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ آسٹریلیا میں فلسطین حامیوں کا مظاہرہ ایسی حالت میں جبکہ غزہ کے خلاف وحشیانہ صہیونی جرائم کا سلسلہ بدستور جاری ہے، پولیس کی مداخلت اور مظاہرین کے خلاف آنسو گیس کے استعمال کے سبب تشدد کا شکار ہو گیا۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق فرانس پریس نے آج رپورٹ دی ہے کہ جنگ مخالف سرگرم عمل کارکنوں نے میلبورن میں فوجی نمائش کے انعقاد کے خلاف احتجاج کیا، جبکہ پولیس نے 25,000 پر مشتمل احتجاجیوں کے اجتماع پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مظاہرین کی سرکوبی کا اقدام کیا، کیونکہ گزشتہ 20 برسوں کے دوران یہ اس قسم کا سب سے بڑا اجتماع تھا۔ فلسطین حامیوں نے ایسی حالت میں جبکہ وہ اس فوجی نمائش کے خلاف نعرے لگا رہے تھے، نمائش میں داخل ہونے پر انڈے پھینکے اور پھر پولیس اور مظاہرین میں جھڑپ شروع ہو گئی۔ اچانک پولیس نے آنسو گیس اور مرچوں کے اسپرے کا استعمال کیا اور پھر صورتحال کشیدہ ہوتی چلی گئی۔ مظاہرین نے بھی غصے میں آ کر بڑے بڑے کوڑے دانوں کو آگ لگا دی اور محاذ بنا کر پولیس کی طرف سڑے ہوئے ٹماٹر اور گوبر پھینکا۔ جنگ مخالفین اور فلسطین حامی طلبہ نے جو اس احتجاج کے لیے متحد ہو گئے تھے، کہا ہے کہ غزہ کے خلاف وحشیانہ جنگ کے آغاز سے آسٹریلیا کا موقف ہمیشہ احتجاج اور مظاہرے کا باعث بنا رہا ہے۔ آسٹریلیا کی ریاست وکٹوریہ کی پولیس نے رپورٹ دی ہے کہ کم سے کم
24 پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں اور پولیس نے تشدد بھڑکانے کے الزام میں 33 مظاہرین کو گرفتار کر لیا ہے۔ جنگ مخالفین کے ترجمان یاسمین داف نے نمائش میں صہیونی حکومت کی فوجی کمپنیوں کی شرکت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تاکید کی ہے کہ ہم ان تمام کے دفاع کے لیے جو اس نمائش میں دکھائے جانے والے ہتھیاروں سے مارے گئے ہیں احتجاج کر رہے ہیں۔ اس نمائش میں ایسے ہتھیار رکھے گئے ہیں جو صہیونی حکومت کی جانب سے فلسطین کے عام شہریوں کے خلاف استعمال کیے گئے ہیں۔ اسی قسم کے مظاہرے یورپی ملکوں میں بھی کیے جا رہے ہیں اور ان مظاہروں کے دوران صہیونی جرائم کی مذمت کی جا رہی ہے۔ احتجاجی مظاہرین نے ویانا میں اجتماع کیا اور مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں ایسے بینر اٹھا رکھے تھے جن پر غزہ میں جنگ بندی کے مطالبات درج تھے۔ برطانیہ کے بھی ہزاروں شہریوں نے لندن میں سڑکوں پر نکل کر فلسطینی عوام سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیل کے لیے ہتھیاروں کی سپلائی بند کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ غیر قانونی تبدیلی مذہب کیس میں مولانا کلیم صدیقی خطاوار قرار۔ دہلی میں صدر راج کی تیاری۔ صدر جمہوریہ نے اس حوالے سے بی جے پی کا میمورنڈم مناسب کارروائی کے لیے مرکزی داخلہ سیکریٹری کو بھیجا۔ کانگریس نے مودی کا مزاج بدل دیا ہے، راہل گاندھی۔ سپریم کورٹ کی ہدایت کے ایک دن بعد جونیئر ڈاکٹروں کا محکمہ صحت تک مارچ۔ شملہ میں مسجد کو منہدم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے لوگ پھر سڑکوں پر نکل آئے۔ وسائل کی کمی کو تحقیق کی راہ میں نہیں آنے دیا جائے گا، نریندر مودی۔ سری نگر میں تعینات خاتون فلائنگ افسر جنسی زیادتی کا شکار۔ انڈونیشیا میں ٹیک آف سے پہلے مسافر طیارے کا حادثہ، متعدد زخمی۔ اسرائیل کا محفوظ قرار دیے گئے المواسی کیمپ پر پھر حملہ، 40 فلسطینی شہید۔ غزہ کی پٹی میں المواسی پر اسرائیلی فضائی حملے میں کم از کم 40 ہلاک، 60 زخمی۔ وزیرستان کے وانا میں دھماکہ، 6 پولیس اہلکار سمیت 13 زخمی۔ پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی تعداد 7 لاکھ سے تجاوز۔ بچے سوشل میڈیا استعمال نہیں کر سکیں گے، آسٹریلیا کا بڑا قدم۔ پاکستان میں پولیو ٹیم پر حملہ، 6 کارکنان زخمی۔ اور عمان نے مفت ویزا دینے کا اعلان کر دیا۔ راہل گاندھی کے دورہ امریکہ کے دوران دیے گئے ان کے بیان پر بی جے پی چراغ پا ہو گئی ہے۔ لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی دیار غیر میں حکومت کے خلاف تلخ انداز میں حملہ آور ہیں اور ان کے سخت تیور کو بی جے پی ملک سے غداری پہ محمول قدم قرار دے رہی ہے۔ دراصل راہل گاندھی نے یکے بعد دیگرے کئی ایسے بیانات امریکہ میں دیے ہیں جن پر سیاست گرم ہو گئی ہے۔ کئی تقاریب کے دوران اور مختلف یونیورسٹیوں کے طلباء کے ساتھ سوال و جواب کے سیشن کے بیچ دیے گئے تلخ بیان فطری طور پر بی جے پی کے لیے ناقابل برداشت قرار پا رہے ہیں۔ راہل گاندھی نے پچھلے 2 دنوں کے دوران جو قابل اعتراض بیانات دیے ہیں ان میں بطور خاص آر ایس ایس پر حملہ اور ہونے والا ان کا بیانیہ سرفہرست ہے، جس میں انہوں نے بی جے پی کو مدر آرگنائزیشن راشٹریہ سیوک سنگھ پر ملک میں نفرت کو فروغ دینے کا الزام عائد کیا ہے۔ اسی کے ساتھ انہوں نے بھارتیہ جنتا پارٹی کی کئی پالیسیوں کو جم کر مخالفت کی، حتیٰ کہ انہوں نے لوک سبھا کے انتخابات کو بھی غیر جانبدار ماننے سے انکار کرتے ہوئے ایسا بیانیہ دیا ہے جو ہندوستانی جمہوریت پر بی جے پی کے لفظوں میں بدنما داغ سے کم نہیں ہوئے۔ راہل گاندھی جو کچھ ملک کے اندر مختلف پروگراموں میں یا مختلف پلیٹ فارم سے کہتے اور بولتے رہے ہیں، امریکی سفر کے دوران بھی حالانکہ وہی کچھ کہا ہے، اس میں نیا کچھ بھی نہیں ہے۔ راہل گاندھی کے امریکہ میں دیے گئے بیانات پر ایک نظر ڈالنے والے بات ذکر مانتے ہیں کہ راہل کا کوئی ایسا بیانیہ نہیں ہے جو ملک میں دیے گئے ان کے سابقہ حکومت مخالف بیانیے سے کلیتاً الگ ہو۔ مطلب یہ کہ حکومت کے خلاف یا بھارتیہ جنتا پارٹی کے خلاف رائے زنی کے دوران ملک میں رہتے ہوئے مختلف پلیٹ فارم سے جو کچھ وہ کہتے رہے ہیں اسی کو امریکہ میں بھی انہوں نے الگ الگ انداز سے کہنے کی کوشش کی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ امریکہ میں سوال و جواب کے سیشن کے دوران بعض تل سوالات بھی ان سے پوچھے گئے جن کا انہوں نے سیدھے طور پر چبھتا ہوا جواب دیا، جو در حقیقت بی جے پی کے لیے پریشانی اور پشیمانی دونوں کا سبب بن گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بی جے پی کے قائدین بیک زبان ہو کر قائد اختلاف راہل گاندھی کے خلاف اپنے غم و غصے کا اظہار کریں تاکہ ڈیمیج کنٹرول کی کوشش کسی طرح کامیاب ہو سکے۔ امریکی سفر کے دوران راہل گاندھی نے سنگھ پریوار
بی جے پی اور وزیر اعظم نریندر مودی کے تعلق سے جو کچھ کہا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حکمراں طبقہ ملک میں نفرت کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے، جمہوریت کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جاتی رہی اور آئین کے حقیقی روح سے متصادم فیصلے لیے جاتے رہے۔ راہل گاندھی نے ان تینوں نکات پر الگ الگ انداز سے الگ الگ اسٹیج پر بات کی ہے اور بطور خاص ان تین نقطوں پر ہی انہوں نے زیادہ توجہ مرکوز کرتے ہوئے اپنا موقف ظاہر کیا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ بی جے پی اپنی مدر آرگنائزیشن یعنی RSS کے خلاف کسی بھی قسم کی رائے دہی کو برداشت کرے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ماضی میں بھی جب کبھی راہل نے RSS کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی، بی جے پی کے چھوٹے اور بڑے قائدین راہل گاندھی کے خلاف آگ بگولا ہو گئے اور انہوں نے کانگریس پر ملک کو توڑنے یا ملک مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام عائد کرتے ہوئے اپنے دفاع کی ناکام کوشش کی۔